الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی ایک علامت بیان فرماتے ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. محبت انسان کے دل اور قلب کا فعل ہے، یاد رکھیں. دیکھنا آنکھ کا فعل ہے، بولنا زبان کا فعل ہے، پکڑنا ہاتھ کا فعل ہے، چلنا پاؤں کا فعل ہے. محبت اور نفرت، یہ جو دو چیزیں ہیں، اس کا تعلق قلب انسانی کے ساتھ ہے. یہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنا قلب اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے، اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. والذین آمنوا، یہ مطلق ہے، اور ہمارے ہاں علمی قاعدہ ہے کہ مطلق جو ہے اس میں فرد کامل مراد ہوتا ہے، کہ کمال ایمان تب انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دل مولا کو دے دیتا ہے. اگر غیر اللہ کی کچھ بھی محبت ہے اس کے دل میں، اور غیر اللہ کا رجحان ہے، غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ رسول منع فرماتے ہیں، اس کو غیر اللہ کہتے ہیں. بیوی بچوں کا نام غیر اللہ نہیں ہے. غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو مولا سے دور کرنے والی، وہ غیر اللہ ہے. وہ تمہاری جھونپڑی ہو، وہ تمہارا محل ہو. لیکن کوئی کہے میرے پاس تو جھونپڑی ہے، میں غریب ہوں، اگر اس کی غربت اس کو مولا سے دور کر رہی ہے، یہی غیر اللہ ہے. اور کسی کی امیری اس کو مولا سے دور کر رہی ہے تو یہ غیر اللہ ہے. ورنہ بادشاہ وقت ہو، اللہ کا عاشق ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. المحمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص جو سب سے پہلے جن نے ہندوستان پر حملہ کیا، ہندوستان میں اور اسلام پھیلایا. محمود غزنوی سب سے پہلے یہ ہے، کشمیر میں گئے اور سومناتھ کے مندر تھا، بہت مشہور قصہ ہے. باقی سب مسلمان جو بادشاہ تھے ان کے بعد آئے. اللہ والے انسان تھے، حالانکہ بادشاہ وقت تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. یہ خرقان افغانستان کا آج کل علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے. بڑے بزرگ اللہ والے انسان جن کے بارے میں آتا کہ شیر پر سواری کرتے اور سانپ کا کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، شیر پر سواری کرتے. اللہ نے ان کو بہت مقام دیا تھا. اور اس وقت گئے جب سومناتھ کے علاقے پر حملہ کرنا تھا اور ہندوستان میں آنا تھا محمود غزنوی نے، تو اللہ والوں سے دعا کرانے کے لیے گئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. بتا رہے ہیں اب اپنے علاقے کے حاکم تھے، افغانستان کے حاکم تھے. جب گئے
حضرت اپنے کام میں حجرے میں بیٹھے تھے، خادموں نے بتایا بھی کہ بادشاہ وقت آیا ہے، کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ آ کر ملے، ملاقات کی وہ، اور پھر یہ دعا کے لیے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ سومناتھ کے مندر کی تاریخ پڑھیں، اب حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس طریقے پر بنا ہوا تھا۔ تاریخ ہند جو ہے، تاریخ فرشتہ پڑھیں آپ، اس پہ آپ حیران ہو جائیں گے، اس کی ترتیب دیکھ کر کہ فتح کرنا امپاسبل، یعنی ایک ایک مرحلے میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوتے تھے، بجائے شہید ہوتے، ایک ایک مرحلے میں، اور پتہ نہیں کتنے مرحلے تھے وہاں پہنچنے، لیکن بنا کر فتح ہوئی۔ تو حضرت نے دعا کی، اور پھر جب وہ روانہ ہونے لگا تو رخصت کرنے کے لیے گئے حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ نے سوال کیا محمود غزنوی کہ جب آیا تھا تو آپ نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی، مجھے جانے لگا ہوں تو مجھے گھوڑے تک آئے، بلکہ کہا تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، پھر چلو، پھر میں بھی دیکھو، مجھ تو روانہ ہو گئے۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تم آئے تھے بادشاہ وقت تھے، لیکن اب تم درویش بن کر جا رہے ہو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ایک افسانہ فلاسفی سمجھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بری نظر لگتی ہے یا نہیں بولو، اچھی نظر کیوں نہیں لگے؟ اگر بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگے، لیکن کبھی کسی پر اچھی نظر کسی کی پڑ جاتی ہے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے اس کے ظہور کا۔ یہ جو ہیرا بنتا ہے، ہیرا ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ڈائمنڈ سورج کی آنکھ سے بنتا ہے کہ خاص زاویے سے جو سن ہے وہ اپنی لائٹ کسی خاص زاویے سے دیتا ہے، تو پھر اس پر 100 سال 200 سال جب گزر جاتے ہیں اس لائٹ پر، تو پھر وہ پتھر جو ہوتا ہے، سٹون جو ہوتا ہے، وہ ہیرے میں چینج ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، اور نرومی جسے کہا کہ کرنہا بایت یک سنگ خار آفتاب لال گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، کہا کہ سینکڑوں سال کے بعد وہ آنکھ اپنا کام دکھاتی ہے اور اس پتھر کو ہیرا بنا دیتی ہے، ڈائمنڈ بنا دیتی ہے، وہ لال بدخشانی بن جاتا ہے یا عقیق پتھر بن جاتا ہے جس میں جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے، یا وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ یہ سورج کی آنکھ کا اثر ہے، لیکن خاص مدت میں پڑتی ہے، کام دکھا دیتی ہے۔ اب وہ گئے تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، لیکن جس عقیدت اور محبت کے ساتھ گئے تھے کامیاب ہو کر آئے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کی جو زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی، سب بیدار۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیں آپ، بادشاہ تھے۔ آج ہمارے پاس سرچ کی ایک ہی چیز ہے کہ ہم نیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر الٹے سیدھے کمنٹس ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو 2 نمبر آدمی تھا، استغفر اللہ۔ وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے جو ان کی زندگی میں لکھی گئی، ان کی بات لکھی گئی، وہ بہت سینسٹیو ہے، یا آج کا بندہ سینسٹیو ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تاریخ وسطیٰ میں آپ پڑھ کر دیکھیں ان کے حالات، ان کے استاد کو معمولی انسان نہیں تھے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو نور انوار کے مصنف ہیں، ملا جیون ایک معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کی تربیت انہوں نے کی ہے، یعنی پہلے زمانے میں اپنی اولادوں کی تربیت نیک لوگوں سے کراتے تھے تاکہ وہ نیک بنے۔ آج یہی تو ہمارا المی ہے، ہر بندہ رو رہا اولاد کی خاطر، میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میرے بیٹے، استغفر اللہ۔ اتنی حالت خراب ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے بچوں کی۔ بعض اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں باقاعدہ، یہ صرف آپ یہاں نہیں ہے کہ یہاں آزادی ہے، پاکستان میں بھی ہے، شکایتیں آتی ہیں ماں کو مار رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے۔ کیوں؟ جب اس کی ٹریننگ کا ٹائم تھا، آپ کسی بزرگ کے پاس تو ان کو کبھی نہیں لے کر گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔
آپ نے لوگوں سے کہا ایک دفعہ مجمع میں کہ اپنے بچوں کو لایا کرو. انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہاں تو بہت نزاکت ہے، بہت ڈیلیکیٹڈ نظام ہے یہاں پر، تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہل نہیں سکتا آدمی، بڑوں بڑوں کو سزائیں ملتی ہیں تو بچے تو کو پتا ہے شور مچائیں گے، یہ کریں گے. فرمایا نہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم خانقاہ میں نہیں رکھیں گے، مسجد میں الگ سے ہم ان کے لیے ایک ہاؤس کرایہ پر لیں گے. وہ بچے وہاں رہے، وہ جو چاہے کریں، کھیلیں کودیں شور مچائیں، لیکن بس میری مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں. 24 آور میں 1 آور فارس، 23 آور فار ڈن. میسنگ اراؤنڈ کریں جس کو کہتے ہیں انگریزی، کھیلنے کودیں. لوگ لے وہ اسکول پڑھتے تھے، کالج پڑھتے تھے، وہ تو چاہتے تھے، لیکن ٹھنڈ کے مزاج کی وجہ سے پریشان تھے. اب ان بچوں کو حضرت نے ایک مکان میں رکھ دیا. اب کالج کے تھے، اسکول کے تھے، اس زمانے میں نیا نیا انگریزی کا نظام تھا، تو اس میں ڈرم بھی پیٹنا اور یہ کرنا، ایسی ایسی چیزیں رائی تھی. اس وقت تو بہت برٹش نے پورا زور لگایا تھا کہ پوری قوم تبدیل ہو جائے. اس میں ہمارے بچوں پر بڑی محنت کی، آپ کو پتا ہے نا. کالا آبادی نے شعر کہہ دیا ہے، اگر فرعون کو پتا ہوتا کہ بچوں کا قتل عام نہ کرتا، وہ کالی سکول کھول دیتا. کہتا ہے کہ پانی پینا پڑا ہے طائف کا، ہر پڑھنا پڑا ہے طائف کا. کالا آبادی تو بڑا عجیب شاعر ہے، حالانکہ انگریزی وہ جج بھی تھے، لیکن انگریز کے خلاف اس نے بڑی عجیب عجیب اشعار کہے انہوں نے. تو ہر بہت شور شرابہ کرتے تھے، لیکن وہ بابا جی کو رکھا ہوا تھا. دیکھو بھائی، اخلاق کی نگرانی کرنی، اخلاق کی، یہ دیکھو بہت اہم بات کر رہا ہوں. دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو کامیاب کرتی ہیں. نمبر 1 دعا. ہم دعا بھی نہیں کرتے کہ ہم کبھی دل سے مانگیں ان کے دعا. نمبر 1 دعا. نمبر 2 ان کے کریکٹر پر نظر رکھیں، کریکٹر کبھی لوز نہ ہونے چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو کچھ چاہیے لے کر دیں، کچھ نہیں، اس کی خواہش پوری کریں، لیکن اس کے کریکٹر پر نگاہ رکھیں. اس کا کریکٹر لوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کریکٹر ایک دفعہ لوز ہو جاتا ہے تو اس پھٹن کا سینہ آسان نہیں ہے. اور تیسرا، بزرگوں کے پاس لے جانا، بڑوں کے پاس رابطہ دکھاؤ، تاکہ زندگی میں جب اس کو کبھی ضرورت پڑے اس کو پتا ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے. پتا ہونا چاہیے اس کو، مسجد کا راستہ پتا ہونا چاہیے اس کو، مدرسے کا راستہ پتا ہونا چاہیے اس کو، بزرگوں کا راستہ پتا ہونا چاہیے. تھانوی رحمہ اللہ نے رکھ دیا، اب روزانہ گھنٹے کے لیے آتے، ایسے بیٹھ جاتے بچے سے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ جیسا انسان ان بچوں میں سے پیدا ہوا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ، جن کی خدمت میں ہم نے بڑے بڑے اکابر بزرگوں کو، علماء کو میں نے بیٹھے ہوئے کراچی میں دیکھا ہے. یہ انہی بچوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اور ابا اسے لے کے آیا کہ جی یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے. حضرت خان رحمہ اللہ کی نظر پڑی، کہاں سے کہاں پہنچا دی. اور سب کوئی جو بھی ایسے بچے آئے، اور بعد میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ بنے، انگریزی ڈگریاں بھی ان کے پاس تھی، انگریزی ڈگریاں بھی تھی. حضرت نے خود لکھا خان ریفر کہ میرے پاس وکیل آئے، میں نے ان کی کیل نکال دی، وکیل کی کیل نکال دی. میرے پاس مسٹر آئے، میں نے ان کی ٹر ختم کر دی، سمجھ ہو گئے. تو میرے دوستو، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنے والی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، چاہے وہ بادشاہت ہے چاہے فقیری ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی لائف کو دیکھیں کہ میرا یہ کام مجھے خدا سے دور کر رہا ہے. یہ مومن کی شان ہے. والذین آمنوا، مومن تو اپنا دل مولا کو دے دیتا ہے، تو وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ اپنے مولا کو کیسے راضی کروں میں. اس کا 24 گھنٹے یہی غم ہے، 24 آور. اسی کو درد دل کہا جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں. یاد رکھو، یہ جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں اپنے مال پانی کمانے کے لیے، یہ بھی اللہ رسول کے حکم سے ہے،
لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم اس میں ایسے گھس جائیں کہ نکلے بھی نہ۔ حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ دامن برکات نے بڑی پیاری بات کی کہ پہلے جو ہماری شاپس تھی نا اور ہمارا ورک تھا وہ اس وقت ہوتا تھا جب آفس ٹائم ہے یا شاپ ٹائم ہے، لیکن اب تو ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے ہمارے گھر میں بھی آ جاتا ہے، اور گھر میں بھی ہم موبائل وغیرہ لے کر ہر وقت یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی یعنی ہر وقت ہماری دکان بھی کھلی ہوئی ہے، ہمارا آفس بھی کھلا ہوا ہے، ہمارا کام بھی کھلا ہوا ہے، نہ گھر والوں کو ٹائم، نہ مولا کو ٹائم، نہ مولا کے بندوں کو ٹائم، کسی کے لیے کوئی وقت نہیں، ہر وقت مصروف ہے۔ ہمارے شیخ کے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، حالانکہ نہیں میری شادی ہوئی، وہ لب نہیں کرتی، محبت نہیں کرتی، میرے اس کے درمیان کچھ دوری، بھی اللہ والے لوگ تھے، پہچان جاتے تھے۔ کہتے اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اندر تک جھانک لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بادشاہوں کی خدمت آسان ہے، بزرگوں کی خدمت آسان نہیں، وہ دل میں جھانک لیں گے میاں کیا نیت یہ کرتا ہے، بادشاہ کو تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو ایک ہفتے کا کورس ہے، تو میں کہا جی حضرت حکم، کہ تم نے جب آنا ہے وہ پتہ چلا کہ وہ کراچی میں فلاں علاقے میں وہ کام کرتا ہے، تو راستے میں مٹھائی کی بڑی مشہور کوئی دکان ہے، فرمایا وہاں سے روزانہ تو نے مٹھائی لینی ہے، گھر آنا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کو بٹھانا ہے اور کہنا ہے بھائی میرے پیر نے حکم دیا ہے بھی تجھے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں، لے منہ کھول اور یہ چمچم کھا، کبھی برفی کھا، کبھی لڈو کھا، کبھی گلاب جامن کھا، کبھی قلاقند کھا۔ یہ ایک ہفتے کا تو نے کورس کرنا ہے، پھر بتانا ہے کہ تیری بیوی جو تیری سروس نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہفتے کے بعد وہ آیا، ویک کے بعد، حضرت میرے اٹھنے سے پہلے، صبح تیار ہونے سے پہلے ناشتہ تیار ہے، کپڑے آئرن ہوئے ہیں، جوتی پالش ہوئی ہے، میرا بیگ تیار ہے آفس والا۔ تو میں نے کہا اللہ کی بندی، یہ ہفتہ پہلے تو میرے تو دیکھتی بھی نہیں تھی، اور صبح کبھی چائے بھی بنا کے نہیں دی، ٹی بھی مجھے خود بنانی پڑتی تھی، اب تو اتنی خدمت گزار کیسے بن گئی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو سارا دن آفس میں رہتا ہے اور یہاں آ کر پھر آفس کھول لیتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، ہم صبح سے شام تیرے انتظار کرتے ہیں اور تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے لوگوں، تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب رسول اللہ گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ وسلم کو دیکھ کر ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی، ہماری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ ارے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب رسول اللہ مسکراتے ہوئے رات کو گھر میں آتے، فرماتے کہ بس ہمارا سورج طلوع ہو گیا، گھر روشن ہو گیا، حجرہ روشن ہو گیا۔ میں نے کہا غلطی میری تھی، میرے شیخ نے میری غلطی پکڑ لی، بھائی یہ توجہ تو نہیں کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے، تمہاری حرکت میں سے دوری ہے۔ تو میرے دوستو والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن جو ہے، ایمان والے، ان کو سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، مولا کا قبضہ ہے۔ اب نہ شیطان قبضہ کر سکتا ہے، نہ نفس قبضہ کر سکتا ہے، نہ معاشرہ قبضہ کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ شیطان دور کرتا ہے، پٹی بڑھاتا ہے، وسوسے فی صدور الناس، یا نفس ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، امارۃ بالسوء، بدماشی کا حکم دیتا ہے، اور معاشرہ ہے، سوسائٹی، لوگ کہتے ہیں جناب مرنا، انوائرمنٹ ایسا ہے کیا کرے، انوائرمنٹ ایسا ہے، یہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں، انوائرمنٹ ایسا ہے کیا کرے، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، ماحول بہت خراب ہے کیا کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے وہ اچھا ماحول تھا؟ آپ بتائیے۔ قرآن مجید نے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن مجید نے شارٹ ورس کے بجائے کہ لمبی ورس دیے، لمبی آیت، حالانکہ شارٹ ورس بھی بن سکتا، شارٹ سینٹنس بن سکتا تھا۔ راودته زلیخا، اتنی بات آتی ہے، زلیخا نے پھسلایا یوسف السلام کو، یہ بالکل شارٹ ورس ہے، شارٹ سینٹنس ہے، اور عربی زبان میں جتنا سینٹنس شارٹ ہوتا ہے اتنا بلیغ ہوتا ہے، فصیح ہوتا ہے۔
لیکن قرآن مجید نے اس کو چھوڑ کر کہا راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، لمبا سینٹنس کہا کہ یوسف کو پھسلایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا، ماحول بتانے کے لیے کہ ہمارے یوسف کا ماحول دیکھو کہ گناہ کے ایسے تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ گھر کی عورت ہے، کوئی باہر کی عورت، گلی کی عورت نہیں ہے جس کو گھر میں انٹر ہونا مشکل ہو، گھر کی عورت ہے، گھر کی چار دیواری ہے، اوپر سے اس نے لاک اپ بھی کر دیا ہے ڈورز کو، پھر ہمارے یوسف کو پھسلایا ہے تو ہمارے یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماحول ہے، کیا کروں میں مجبور ہوں، ماحول خراب ہے، آپ بتائیں میرا آپ کے ساتھ تو زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں ہوتا، نہ اللہ کرے پیش آئے، ہمیں کوئی ڈنڈے کے ساتھ اور پستول رکھ کر کہے کہ تو گناہ کر، ہم خود گرتے ہیں جا کر۔ حدیث میں تتقاہمون تقاہمون، تم دوزخ میں گرتے ہو، انی آخذ بحجزکم، میں تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر تمہیں نکالتا، تم خود گرتے ہو، تمہیں جہنم نہیں کھینچتی، خود گرتا ہے۔ یہاں اس ماحول کو دیکھیے، ماحول بتایا ہے، میں نے بتایا کہ یہ فصاحت کا تقاضا تھا، مختصر لاتے، لیکن ماحول کیسے پتہ چلتا؟ راوت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ جس گھر میں یوسف تھے اس عورت نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلایا۔ قال معاذ اللہ، دو کام کیے، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، ایک تو اللہ سے پناہ مانگی، اور واستبق الباب، دوسرا گناہ کی جگہ سے بھاگے، یہ ہے گناہ سے بچنے کا طریقہ۔ دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اللہ کی مدد، اور اس جگہ سے ہٹو جہاں گناہ پیش ہے، ہٹو جہاں سے نکلو، واستبق الباب۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن بتایا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا السعی منکم، کوشش تمہارا کام ہے، النتیجۃ منا، نتیجہ ہماری طرف سے ہوگا، تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، حالانکہ دروازہ اور دیوار برابر تھا، یہاں بھی تالا لگا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کھل سکتا، دیوار سے بھی نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ دروازے تک جانا میرا کام ہے۔ اللہ فرمایا بس دروازے تک تو آ جا، اب کھولنا میرا کام ہے۔ لوگ کہتے جی ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے، اور بھائی دروازے کی طرف دوڑ کے تو دیکھو، پہلے سے ہی ڈھیلے ہو کر بیٹھ جاؤ، جی کیسے کھلے گا؟ بھائی تیرا کام ہے دروازے تک جانا، آگے مولا کا کام ہے کھولنا، جائے گا تو کھولیں گے نا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا، مجھے بتاؤ تم میں کوئی سڑک پر گر جائے اور آرام سے گندے پانی میں پڑا ہو تو کون اس کو اٹھائے گا؟ اگر وہ کڑائی کرے گا، اٹھاؤ، مر گیا تو ساری دنیا بھاگی آئے گی، ریسکیو والے دوڑے آئیں گے اس کو نکالنے کے لیے۔ اگر وہ مزہ لے رہا اور سگریٹ بھی ساتھ پی رہا ہو اس گندے پانی میں بیٹھ کر، تو وہ کیا کہ کوئی نشئی مشئی ہے، اس کو یہی مزہ آ رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم مولا کو نہیں پکارتے کہ اللہ میں اس ماحول میں ہوں، اگر گناہ ہو رہے ہیں، اگر گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگتا؟ آپ کو پتا ہے قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ شیطان نے اللہ تعالی سے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ میں آگے سے بھی آؤں گا ان انسانوں کے گناہ کرانے، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ آپ نے شاید پر کبھی غور کیا؟ اس میں اوپر کا ذکر نہیں ہے، میں اوپر سے آؤں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے یہ راستہ اپنے اور بندے کے درمیان صاف رکھا ہے، دائیں بائیں آ کر، تو پنجابی میں کہتے جفی ڈال سکتا ہے، لیکن ایک اوپر ذات ہے جو اس کے سر پر جب مارے گی شیطان بھاگتا نظر آئے گا، گناہ بھاگتا نظر آئے گا۔ اوپر کا راستہ صاف رکھا ہے کہ اگر تم گر جاؤ کسی چیز میں، ہماری ذات اوپر دیکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ قرآن مجید کو واقعات کی کتاب تھوڑی کہ سٹوریز کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء اکرام کی جو واقعات بیان ہے وہ اسی لیے بیان ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسا پیش آ جائے، ہمارے پیاروں نے جو عمل کیا ہے تم نے وہ عمل کرنا ہے، یہ سکھانے کے لیے، راستہ سکھانے کے لیے۔ واستبق الباب، دوڑے دروازے کی طرف، اللہ نے راستے کھول دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماحول اور انوائرمنٹ حضرت خراب ہے، یہ انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور منافقین کو دیکھ لو، رسول اللہ کا ماحول ملا تھا، رسول اللہ کا ماحول، پیغمبر سلام کی
5 ٹائم میں زیارت بھی کرتے تھے، پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر خراب تھا ان کا، ماحول نے فائدہ نہیں دیا، ماحول نے فائدہ نہیں دیا۔ رزق نرا رزق، قرآن کہتا ہے گندگی پر گندگی ان کی بڑھتی چلی گئی۔ اصل قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بالکل آخری جو 8واں جو 7واں طبقہ ہے، 7واں جہنم کا، جہاں تمام جہنمیوں کے پیپ اور خون جمع ہوگا، وہاں منافقین ہونا ہے۔ اتنے خوبصورت ماحول کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ کتنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ چہرہ دیکھا پہلی بار، انہوں نے کہا لیسا بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ہم ایمان لاتے تھے چہرہ دیکھتے ہی۔ منافقین رات دن دیکھتے تھے۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ان کفار منافقین نے جو رسول اللہ کے دور میں تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور بھی کیسے نہیں دیکھا، بہت دفعہ دیکھا، کہا کہ نہیں، ایک بار بھی اس نظر سے دیکھ لیتے کہ یہ رسول اللہ ہے تو ہدایت مل جاتی۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ زیارت بھی تب نفع دیتی جس دل میں اعتقاد ہو، انسان کے اعتماد ہو، عقیدت ہو، پھر فائدہ دیتی۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا سنن ترمذی میں کہ جب رسول اللہ کے چہرے کو میں دیکھتا، کان الشمس تجری فی وجہ، میں ایسے لگتا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، ایسی رونق، ایسی روشنی ہوا کرتی تھی آپ کے چہرے مبارک۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ذکر کی پابندی کرو۔ کلمہ طیبہ دیا اس لیے گیا ہے تاکہ ہر خیر کو ہمارے دل سے نکال دے۔ لا الہ کی کیا طاقت ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ مسلمان لوگ ہوتے رہتے ہیں، جس کی 30 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 70 سال عمر، جب بھی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا، 70 سال کا کفر ایک دفعہ پڑھنے سے صاف ہو گیا۔ مگر آپ پڑھیں گے تو ہمارے گناہ صاف نہیں ہوں گے، عجیب بات ہے، ہم اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 70 سال کا کفر ایک دفعہ پڑھنے سے جا رہا ہے، ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں، پڑھ لینا پڑھنا پڑھ، وہی اس قلب کو صاف کر سے غیر اللہ نکال، اور غیر اللہ کے لیے کلمہ ہمیں دیا لا الہ، پہلے کہ لا الہ تو پہلے غیر کی نکل اس بات میں، لا الہ چل رہا ہے غیر نکل، الا اللہ پھر اللہ کو نور آئے گا، الا اللہ بعد میں رکھا، لا الہ پہلے رکھا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے، اللہ کا نور اور تجلی فوق دل میں آ جائے، پہلے غیر کا نکلنا ضروری ہے۔ یہ ذکر اس لیے دیا ہے، لیکن ہم اہتمام سے نہیں کرتے، اہتمام سے نہیں کرتے۔ یا آپ اہتمام سے کپڑے، تو آپ کی بیگم اور گھر والے اہتمام سے کپڑے جیسے پسول کے ٹانگ دے تو نہ داغ اترے گا نہ کچھ ہے، تو اگلے دن استری کر کے آفس جاؤ گے تو کہو گے یار یہ کیا کچھ لگا ہوا ہے، آپ سالن کی رنگ سب کچھ لگا ہے، آپ کہا بھائی اچھی طرح کنگال کے مل مل کے اس کو دھویا کر یہ داغ اتر جائیں۔ میرے دوست، میرے آپ کی روح اور دل کے اوپر روزانہ کتنے داغ لگتے ہیں، ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ یار ان داغوں کو ہم دھو دیں، بس کلمہ پڑھ لے، تسبیح ہاتھ میں ہے، ایک معمول ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس انداز میں ہم اللہ کا نام لیں کہ ہمارا دل صاف ہو جائے۔ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کر لو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، ذکر کی بوندی کریں۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے اور غیر اللہ سے جان کو لانی ہے، کیونکہ ذکر کے نور سے نفس بھی ڈرتا ہے اور شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ شیطان ایک ہی چیز سے ڈرتا ہے، نور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان اس لیے نہیں ڈرتا تھا، حضرت عمر کو بہت زیادہ طاقتور تھے، ان کا نور اتنا تھا کہ شیطان اگر اس گلی میں گھس جاتا تو اس نور کی وجہ سے پگھل جاتا، جس طرح کینڈل پگھل جاتی آگ سے، اس لیے وہ نہیں جاتا تھا، اس نور سے اس کو ڈر لگتا تھا۔ تو جب نور انسان کے دل میں ذکر سے پیدا ہوتا ہے تو نفس بھی بدمعاش ہوگا اور شیطان بھی قریب، شیطان تو عظیم نہیں آتا۔ بہت سے صوفیوں کے قریب شیطان آ گیا تو اس کو ایسا کرنٹ لگا تو کہنے لگا یار یہ ننگی تار ہے، صوفی صاحب خیال کرنا نہیں آنا، یہ ننگی تار ننگی ہو تو ایسے معمولی لگتے، ہاتھ لگاؤ گے اٹھا کے 10 روپے یہ ننگی تار ہے صوفی صاحب۔
وہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ شیطان غفلت دیکھتا ہے تو سونڈ میں دل لے لیتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر اس میں نور دیکھتا ہے تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے خنس کا ہے، خناس میں خنس پیچھے ہو جاتا ہے فوراً، اس لیے خناس کہتے ہیں، وسوسے سے فوراً پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ڈال بھی رہا اور آپ نے اللہ کو یاد کر لیا تو فوراً اس کو کرنٹ لگتا ہے پیچھے۔ اس لیے دیکھو میرے دوست، شیطان کو میرا مولا جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں سے بھاگے گا، کن چیزوں سے اس کو تکلیف ہوگی۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے پوری دنیا کا ایٹم بم چلا تو شیطان کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میں اور آپ تو فنا ہو جائیں گے، دنیا بھی فنا ہو جائے گی، لیکن شیطان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن شیطان کے لیے جو کلمات دیے ہیں وہی شیطان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادھر اذان ہوتی ہے تو شہر چھوڑ جاتا ہے، حدیث میں آتا اذان ہوتی ہے بستی چھوڑ، لہو زرات، بلکہ پاک بھی مارتا، فاٹنگ بھی کرتا جاتا ہے، ایسے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، گناہ سے بچانے کی ہمت رکھے، کیونکہ گناہ غیر اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ذکر کریں اور گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کرے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر نفس اور شیطان گناہ کہیں گا نہیں یار میں تو مولا کا ہوں، میں تو تیرا ہی نہیں، اور آپ کو پتا ہے مولا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو ہم نے تم نے خرید لیا ہے، اللہ نے ہمیں خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو جو مال کوئی سیل ہو جائے اس کا دوسرا لے سکتا ہے کوئی مالک کی اجازت کے بغیر، اگلے مالک کی؟ تو خرید ہی مالو، اب کیوں جاتے ہو آگے؟ اور تیسرا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، تاکہ اللہ کی محبت ان کے دل سے دل میں آئے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ کی محبت کیسی آئے گی؟ اور میں اہل محبت کے پاس رہ پڑو، تم بھی اللہ کے عاشق ہو جاؤ گے، عاشقوں کے ساتھ تم بھی عاشق ہو جاؤ۔ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اور چوتھا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ منی اسألک حبک، حدیث میں آتا ہے اللہ میں آپ سے محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت دے دے۔ یہ دعا رسول اللہ نے کیوں سکھائی؟ اس لیے سکھائی کہ بھائی یہ کرو گے تو تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ ان اصل حبک وحب من یحبک وحب من یقربنی الی حبک، اللہ آپ کی محبت چاہیے مجھے، اللہ سے مانگے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ مکہ شریف گئے، پہلی مرتبہ حج صاحب، تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی کیا مانگا؟ ہم تو بہت سی چیزیں لے جاتے، یہ مانگو گے یہ مانگو گا، انہیں کیا مانگا؟ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار۔ مولا سے مولا کو مانگے، مولا سے مانگو، ہم مانگو گے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اللہ فرماتا اپنے کاروں میں شفر بھی ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنی محبت دیتے ہیں تجھے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو محبت دیتے ہیں تو بندے کو بھی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیا تو پہلے وہ محبت کرتے پھر بندہ محبت کرتا ہے، پہلے دروازے کھلواؤ، دروازہ کھلواؤ پھر ہوگا کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، محبوب کی توجہ چاہیے، ورنہ عاشق کتنا بھی ڈنڈے چھوٹے کھاتا پھر اس کو کچھ ملنے والا نہیں، اگر معشوق ہی تیار نہیں ہے، اگر محبوب ہی تیار نہیں ہے۔ اس لیے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد جا رہی ہے، جسے خود یار ہے، یحبہم ویحبون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سے، یحبون، ایمان والے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ محبت کیسے کریں گے؟ ان کاموں سے کریں گے کہ ہم اللہ تیری محبت لینے کے لیے میں ذکر بھی کر رہا ہوں، تیری محبت لینے کے لیے میں گناہ سے بھی بچ رہا ہوں، تیری محبت لینے کے لیے میں اہل محبت کے پاس بھی جا رہا ہوں، اور تجھ سے تیری محبت بھی مانگ رہا ہوں۔ جس دن فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو اپنا پیارا بنانا ہے، دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، آپ کو خدا کا پیارا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم انا نسألك حبك
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ اپنی محبت میں نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما. ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اب تک جو نالاکیاں ہوئی معاف فرما، معاف فرما. آئندہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر قدم پر آپ کی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد کو، مسجد والوں کو، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے خدام کو، مسجد کے نوازیوں کو، پورے محلے کو برکت عافیت نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. تعالی ان دیار میں جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہ مختصر مجلسوں کو تو قبول فرما، ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما، اپنے قرب کا ذریعہ فرما، آپ کی خاص عنایات کا ذریعہ فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ذریعہ فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشات کا ذریعہ فرما. آپ کے تک کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے اکابر بزرگ یہاں پر تھے، مولانا عبید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات اکابر علماء صلحاء دنیا سے چلے گئے، اور ایمان والے ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ حضرت کے پوتے سفیان یا اللہ ان کی مغفرت فرما، کی والدہ کی مغفرت فرما، ہمارے استاد ذاتی کی اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ بھائی انور صاحب کو صحت عافیت نصیب فرما، اور بھی جو بیمار ہیں سب کو صحت عافیت نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما. یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اللہ ہم آپ کے سامنے آرزو کرتے ہیں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ گھروں میں امن سکون عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما، میاں بیوی میں اتحاد نصیب فرما، اولاد اور والدین میں اتحاد نصیب فرما، بہن بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، امت میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. اللہ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما. رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر دوست کی جو حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.